اسوہ حضرت زینب کو اسلامی تاریخ میں عورت کے وقار، کردار اور مزاحمت کی علامت کیوں قرار دیا جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت آج کی عورت کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ عورت کو گھر میں قید رکھو، عورت کو پابند رکھو، عورت کو قانونی سرپرستی میں رکھو۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو بازار کی زینت بناؤ، اس کو کھلی آزادی دو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، مرد کی نقل نہ کرو بلکہ اپنی اصل کو قائم رکھو اور اپنے کردار کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق، معصومین کی تعلیمات کے مطابق ایسے ڈھالو کہ تم عورت ہوتے ہوئے مرد سے بہتر قیادت کر سکو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ خود کو دوسروں کی نظر سے ڈیفائن نہ ہونے دو، بلکہ اپنے آپ کو اپنے کردار کی بلندی کے ذریعے ڈیفائن کرو۔ زینبی عورت جو ہے وہ کس زاویے سے دیکھتی ہے؟ یعنی ایک انسان ہر طرح سے آزاد ہے، خود مختار ہے، اس کے اوپر کوئی قید نہیں، اس کو مکمل آزادی دو۔ قرآن یا اسلام جب انسان کی ڈیفینیشن پیش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ انسان سب سے پہلے عبداللہ ہے۔ آپ کو فیمنزم تو صرف ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے، قرآن آپ کو صرف زندگی کا وعدہ نہیں دے رہا، قرآن آپ کو حیات طیبہ کا وعدہ دے رہا ہے۔ اسلام مرد اور عورت کو ایک جیسا نہیں بنانا چاہتا بلکہ دونوں کو ایک جیسی عزت دینا چاہتا ہے۔ وہ بازار کی زینت نہیں ہے، وہ جائیداد نہیں ہے، جائیداد کی وارث ہے۔ وہ خاندان کا صرف ایک حصہ نہیں ہے، وہ پوری ملت کو، امت کو تشکیل دینے میں برابر کی شریک بار ہے۔ یہ آپ کا کردار خواتین کی فکری، سماجی اور سیاسی لیڈرشپ کے بارے میں کیا گائیڈ لائن، کیا رہنمائی فراہم؟ تو بی بی نے بتایا کہ سیاست صرف حکومت کا نام نہیں ہے بلکہ سیاست حق کی حفاظت کا نام۔ تو بی بی نے بتایا کہ قیادت بحران میں پہچانی جاتی ہے، آرام میں نہیں پہچانی جاتی۔ کیا اسلامی تصور عورت اور جدید فیمنزم کے درمیان ڈائلاگ، مکالمہ ممکن ہے تو اس مکالمے کی بنیاد کن پرنسپلز، کن اصولوں پہ ہے؟ یہ اصول خدا بتا رہے ہیں۔ ڈائلاگ کا کیا اصول ہے؟ حکمت کے ساتھ ڈائلاگ کرو اور بہترین نصیحت کے ساتھ ڈائلاگ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا موضوع ہمارا بہت اہم ہے، اسوہ زینبی اور فیمنزم، عورت کی حقیقی شناخت، کردار اور حقوق کا فکری جائزہ۔ آج کا یہ موضوع ہے۔ آج جبکہ دنیا میں عورت کے حقوق، آزادی، مساوات، عدل کے نام پر مختلف نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، تو ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے، کیا عورت کی آزادی، عزت کا معیار صرف جدید فیمنزم ہے یا حضرت زینب کبریٰ کی حیات طیبہ؟ یہ ایک ایسا جامع نمونہ ہے جو وقار، شعور، حریت اور ذمہ داری کو یکجا کرتا ہے۔ آج اسی اہم موضوع پہ ہم، ہماری معزز مہمان IDC کی چیئرمین ہیں، سماجی رہنما ہیں، علوم قرآن کی MPhil کی طالبہ ہیں، محترمہ خواہر گل زہرا رضوی سے اسی موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم خواہر گل زہرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع کا تعارف خواہر آپ کے سامنے، پہلا سوال ہی، اسوہ حضرت زینب کو اسلامی تاریخ میں عورت کے وقار، کردار اور مزاحمت کی علامت کیوں قرار دیا جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت آج کی عورت کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ واشرف بريته سیدنا ومولانا المصطفى ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور نہ صرف یہ ایک نہایت علمی موضوع ہے، بہت پیچیدہ موضوع بھی ہے،
اور آج کے دور کی بہت اہم ضرورت بھی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں عورت کے اوپر گفتگو کرنا تو آسان ہے، لیکن عورت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اب عورت محض ایک سماجی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ عورت ایک انٹلیکچوئل بیٹل گراؤنڈ کا حصہ بن چکی ہے۔ آپ دیکھیں تو سیاست میں عورت کا استعمال ہے، میڈیا میں عورت کا استعمال ہے، اشتہارات میں عورت کا استعمال ہے، سیاستدان اپنے تہذیبی بیانیے کی بنیاد عورت کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں اگر ہم جو موضوع ہم نے آج کے اس پروگرام کا رکھا ہے کہ اسوہ زینبی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی روشنی میں عورت کا کردار کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی شناخت کیا ہے، سوال کا پہلا حصہ تو یہ، اور دوسرا حصہ جو آپ نے پوچھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ہی کیوں ایک مزاحمت کے کردار کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، اور سوال کا تیسرا حصہ کہ اس میں خواتین کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو جو ہم سوال کا پہلا حصہ دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ہی کیوں ایک مزاحمت کے کردار کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، تو سب سے پہلے میں اس جواب کا آغاز ایک جملے سے کرنا چاہوں گی کہ آج ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس لیے یاد نہیں رکھتے کیونکہ وہ کربلا میں موجود تھیں، بلکہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس لیے یاد رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کربلا کی یاد کو زندہ رکھا ہے۔ میں کبھی بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ویمنز رائٹس کی نمائندہ نہیں کہتی، بلکہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ویمنز مورل اتھارٹی کی نمائندہ کہتی ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو آج ہم اس لیے یاد رکھتے ہیں کیونکہ جناب زینب نے کربلا کو قوم کے اجتماعی شعور کا حصہ بنایا، اور قوم اور اس بات کو یقینی بنایا کہ قوم ملت کبھی بھی واقعہ کربلا کو بھلا نہ سکے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انقلابی تحریک اگر کسی قوم کے اجتماعی شعور کا حصہ بن جائے، اس کی یادداشت کا حصہ بن جائے، اس کی یاد کا حصہ بن جائے، وہ اس کو زندہ رکھے، تو ایسی قوم کبھی بھی تاریخ کے اوراقوں میں ختم نہیں ہوتی ہے، تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بنیادی طور پر اس لیے مزاحمت کے کردار کے طور پر یاد رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے کربلا کی یاد کو زندہ رکھا اور اسے قوم کے شعور کا حصہ بنایا۔ پھر میں یہاں پر ایک اور بات، جو انقلاب کے اسٹریٹجسٹ ہیں یا جو وار اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ عام طور پر کسی بھی انقلاب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انقلاب کا پہلا حصہ ایونٹ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا نیریٹو ہوتا ہے یا بیانیہ ہوتا ہے۔ ایونٹ، اگر واقعہ کربلا کے اوپر ہم اس تھیوری کو لاگو کر کے دیکھیں تو واقعہ کربلا میں ایونٹ یا واقعہ، وہ واقعہ کربلا بذات خود ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے یعنی اس کا نیریٹو یا اس کے بیانیے کی تشکیل، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ واقعہ کربلا میں اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خون سے یزید کے ظلم کو شکست دی ہے، تو واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے نیریٹو سے جو حق پر مبنی ہے، اپنے بیانیے سے یزید کے بلکہ پوری بنو امیہ کے جو فالس نیریٹو وہ تشکیل دینا چاہ رہے تھے، اس کو شکست دی ہے۔ میں یہاں پر ایک مغربی مفکر ہے جوزف نوئے، اس نے سافٹ پاور کا ایک نظریہ پیش کیا، اور اس نے کہا کہ دنیا صرف فوجی طاقت سے نہیں جیتی جاتی بلکہ بیانیے، ثقافت اور اخلاقی قوت سے بھی فتح کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس تھیوری کو، اس نظریے کو، جو سافٹ پاور کا نظریہ ہے جو 21ویں صدی میں بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ رائج ہے، اقوام اس کو فالو کر رہی ہیں، ہم اس کو اگر واقعہ کربلا پر لاگو کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عاشورہ میں عسکری طاقت تو یزید کے پاس تھی، لیکن اخلاقی اور تہذیبی طاقت وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس تھی۔ یہی وجہ کہ یزید وقتی طور پر اپنی حکومت تو بچا سکا لیکن وہ تاریخ کو نہیں بچا سکا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک فرینچ مفکر ہیں ہینا آرٹ، ان کا ایک جملہ ہے وہ مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ طاقت وہاں پر پیدا ہوتی ہے جہاں لوگ کسی کامن کاز پر یا کسی سچائی پر اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہ ایک اور وجہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو ایک مضبوط کردار ہے مزاحمت کے طور پر، سیاسی بصیرت کے طور پر، سیاسی قیادت کے طور پر، ان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو ایک کامن کاز تھا، نیچے کا بھی ایک کال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے سامنے کوئی مقصد ہو، کوئی کاز ہو، تو وہ تقریباً ہر تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہمیں اس سے بھی بہت بلند نظر آتی ہیں۔ بی بی کے سامنے ایک مقصد تو ہے لیکن وہ بی بی کا ذاتی مقصد نہیں ہے، وہ بی بی کا الہی مقصد ہے، اور جب اس مقصد کے اوپر بی بی نے قوم کو جمع کیا، امت کو جمع کیا، اسرا کو جمع کیا، باقی بیویوں کو جمع کیا، تو نہ صرف یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ خود ہمیشہ یاد رہنے والے ایک تاریخ کے کردار کے طور پر آج بھی زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گی، بلکہ وہ تمام بیویاں، وہ تمام خواتین، وہ تمام اسیر خواتین جو اس سفر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گی۔ میں یہاں پر ایک اور چیز قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال لیتے ہوئے ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ
جو ایک کامن کاز کے اوپر لوگوں کو جمع کرنا، اگر وہ کاز حق کا کاز ہو، وہ کیسے ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ پروردگار عالم نے سورہ اسراء میں اس حقیقت کا اشارہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد رب العزت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. قرآن یہ نہیں کہتا، آیت کا ترجمہ نہیں بتا رہی، اس کے معنی میں آپ کو نکال کر دکھانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ باطل کبھی غالب نہیں ہوگا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ باطل کی فطرت مٹ جانا ہے، لیکن وقتی غلبہ اور دائمی بقا دو الگ الگ چیزیں ہیں. یزید کو وقتی غلبہ ملا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دائمی بقا ملی. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ آج بھی کیوں جناب زینب سلام اللہ علیہ مزاحمت کے ایک استعارے کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے، میں اپنے سننے والوں کے سامنے تین چیزیں جو میرے نزدیک جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کی بنیاد تین چیزوں کے اوپر ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات میں، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی معرفت خدا ہے. انہوں نے کربلا کو صرف ایک خاندانی سانحہ نہیں سمجھا، بلکہ ایک الہی مشن سمجھا. ہمارے سامنے ہے کہ جب بی بی نے مختلف خطبات دیے، جب بی بی شام میں یزید کے سامنے آئیں اور جب یزید نے کہا کہ دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کیا، تو بی بی نے جواب دیا ما رائے الا جمیلہ، میں نے سوائے زیبائی کے اور کچھ نہیں دیکھا. یہ جملہ صرف صبر کا جملہ نہیں ہے. ہم بی بی کو کہتے ہیں جبل المصائب کہتے ہیں، جبل الصبر کہتے ہیں. یہ جملہ میں نے سوائے زیبائی کے، میں نے سوائے بھلائی کے، میں نے سوائے جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا، یہ فقط صبر کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بی بی کی معرفت توحید کا جملہ ہے. یہ توحید کا جملہ ہے. عارضی شکست میں دائمی فتح صرف وہی انسان دیکھ سکتا ہے جس کی نظر پروردگار عالم کے وعدے پر ہو، سورہ اسراء کی اس آیت پر ہو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی. تو پہلی جو بی بی کی عظمت ہے اس کی بنیاد ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی معرفت الہی، معرفت توحید. دوسری جو وجہ ہے کہ آج بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو ایک مزاحمت کے مینارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت ہے، آپ کی لیڈرشپ ہے. اور بی بی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قیادت وہ نہیں ہے کہ جو آرام میں کی جائے، سکون میں کی جائے، جب آپ کا بدن آرام میں ہو، جب آپ کے حالات سازگار ہوں، بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھائی شہید ہو جائیں، جب بچے یتیم ہو جائیں، جب بیویاں اسیر ہو جائیں، اس وقت آپ شام غریباں کھڑے ہوتے ہیں، آپ بیویوں کو جمع کرتے ہیں، آپ ان کے حوصلے کو تازہ کرتے ہیں، آپ ان کو ایک مقصد کی طرف لے کر چلتے ہیں. اگرچہ آپ خود بھی معظمہ ہیں، آپ خود بھی بزرگوار ہیں، آپ خود بھی تھکن سے چور ہیں، غموں سے چور ہیں. تو دوسری جو بی بی کی عظمت کا بنیادی پلر ہے یا ستون ہے، وہ میں کہوں گی کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی قیادت ہے. اور جو تیسرا پلر ہے جس پہ بی بی سلام اللہ علیہ کی عظمت میرے نزدیک جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ آج بھی ہم بی بی سلام اللہ علیہ کو کیوں ایک مزاحمت کے استعارے کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک خواتین کے لیے مشعل راہ کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا وقار ہے. مجھے شہید مطہری کا ایک جملہ جو میں اکثر اپنی مجالس میں بھی کوٹ کرتی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار یزید میں جب آپ داخل ہوئیں اور یزید نے بار بار ان سے کلام کرنے کی کوشش کی، ان سے سلام کرنے کی کوشش کی، بی بی نے جواب دیا میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ میں تجھ سے گفتگو کروں. تو یزید نے پوچھا من ہذہ متکبرہ، یہ متکبرہ کون ہے؟ اور شہید مطہری کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ دراز قامت تھی، بلند قامت تھی، اور بی بی کو دوسری بیویوں نے اپنے حلقے میں لے رکھا تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وقار ایسا تھا، آپ کی تمکنت ایسی تھی، آپ کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ بیویوں کے حلقے میں جناب زینب ایسے لگتی تھی جیسے انگوٹھی کے درمیان نگینہ چمک رہا ہو. تو جو تیسرا بی بی کی جو عظمت کی بنیاد ہے میرے نزدیک وہ بی بی کا وقار ہے. اور بی بی نے یہاں پر بھی ہمیں ایک بالکل نئی ڈیفینیشن دی، ایک نئی تعریف دی کہ وقار انسانی فقط خاموشی میں نہیں ہے، وقار انسانی اس چیز میں ہے کہ کہاں پر خاموش رہنا ہے، کہاں پر گفتگو کرنی ہے، کہاں پر جذبات سے کام لینا ہے، کہاں پر دلائل سے کام لینا ہے، کہاں پر انٹلیکٹ سے کام لینا ہے. اور یہ چیزیں ہمیں بار بار جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات میں نظر آ رہی ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ اے یزید تو جتنی چاہے مرضی کوششیں کر لے، نہ تو ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے، نہ تو ہمارے مرتبے کو پا سکتا ہے. تو یہ ہو گیا سوال کا پہلا حصہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ آج بھی کیوں مزاحمت کی، خواتین کے حقوق کی ایک استعارے کے طور پر کیوں ہیں، آج بھی ہم ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. اب جو آپ نے سوال کا دوسرا حصہ کہا کہ اور اس میں خواتین کے لیے اس دور کی کیا پیغام ہے، میں کہوں گی کہ
اب ہم ظاہر ہے جیسے جیسے ہمارا موضوع کھلے گا ہم فیمنزم کے اوپر بھی بات کریں گے, ہم ریڈیکل فیمنزم کے اوپر بات کریں گے, کلچرل فیمنزم کے اوپر بات کریں گے, لبرل فیمنزم کے اوپر بات کریں گے, مارکسسٹ فیمنزم کے اوپر بات کریں گے, حتیٰ کہ ہم اسلامک فیمنزم کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن میں اس سب کو سمرائز کرتے ہوئے آپ نے جو سوال کیا کہ خواتین کے لیے کیا پیغام ہے, بی بی کی شخصیت سے اور بی بی کے جو انقلاب ہے اور جو بی بی کی فکری اور سیاسی قیادت ہے اس سے ہمیں سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اپنی قدر دوسروں کی تعریف سے مت طے کرو بلکہ اپنے کردار سے طے کرو. ہمارے سامنے آج معاشرے نے, جو میں نے آپ کے سامنے مختلف فیمنزم کی تعریفیں بھی بتائیں, عورت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک حصہ کہتا ہے عورت کو گھر میں قید رکھو, عورت کو پابند رکھو, عورت کو قانونی سرپرستی میں رکھو. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو بازار کی زینت بناؤ, اس کو کھلی آزادی دو. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. بی بی کہتی ہیں کہ ان دونوں راستوں کو رد کرو. آپ کہتی ہیں کہ عورت نہ کمزور ہے, نہ وہ مرد کی نقل ہے, نہ وہ بازار کی زینت ہے, بلکہ بی بی بتاتی ہیں کہ مرد کی نقل نہ کرو بلکہ اپنی اصل کو قائم رکھو اور اپنے کردار کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق, معصومین کی تعلیمات کے مطابق ایسے ڈھالو کہ تم عورت ہوتے ہوئے مرد سے بہتر قیادت کر سکو. تو میرے نزدیک جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ خود کو دوسروں کی نظر سے ڈیفائن نہ ہونے دو بلکہ اپنے آپ کو اپنے کردار کی بلندی کے ذریعے ڈیفائن کرو. بہت اہم. میں پھر ایک سوال کہ جدید فیمنزم عورت کی آزادی, رائٹس یعنی حقوق کی بات کرتا ہے, جبکہ آپ کی گفتگو میں اسوہ ذہنوی جو ہمارے سامنے آیا وہاں عورت کی شناخت, مقام اور کردار کو کس مختلف, یعنی ذہنوی عورت جو ہے وہ کس مختلف زاویے سے پیش ہو رہی ہے. بہت ہی اہم سوال ہے, اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو آپ کا سوال میں نے نوٹ کیا کہ جدید فیمنزم عورت کی آزادی اور حقوق کی بات کرتا ہے, اور اسوہ جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ عورت کی شناخت کو, مقام کو, کردار کو کس طرح پیش کرتا ہے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سوال پر براہ راست آنے سے پہلے اپنے سامعین کے لیے یہ ضرور طے کرنا چاہوں گی کہ جب ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو فیمنزم سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے. دیکھیے, فیمنزم کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ فیمنا ہے, اور یہ ایک لیٹن ورڈ ہے, لاطینی زبان سے نکلا ہے, اور لٹرل جو میننگ ہے, جو اس کا ڈکشنری میننگ ہے وہ عورت ہے. اور اس میں اس کا مطلب صرف عورت سے محبت یا عورت کے حقوق نہیں ہے, بلکہ یہ ایک فکری, ایک سماجی, ایک قانونی, ایک سیاسی تحریک ہے جس نے مغرب میں تقریباً 300 سال تک مختلف اس نے شکلیں بدلی ہیں. ٹھیک, اچھا, کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا, ہم ایک طرح سے ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مغربی فیمنزم ہے وہ اور جو اسوہ جناب زینبی سلام اللہ علیہ ہے اس میں, یا جو اسلامک فیمنزم ہے, اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہیں ان میں کیا ڈفرنس ہے. تو ہمیں اس چیز کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے, جو ہمارے پاس پوسٹ ماڈرن فیمنزم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اس نے 300 سال کے دوران 18ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی تک مختلف شکلیں اس نے اختیار کی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے سامنے 3 بڑے نام سامنے آتے ہیں. 18ویں صدی میں سب سے پہلے میری والسٹون کرافٹ, انہوں نے جو فیمنزم کی بنیاد رکھی, اور ان کی کتاب شاید آپ کو پیچھے میرے کہیں نظر بھی آ رہی ہو, کتاب ہے وینڈیکیشن آف دی رائٹس آف ویمن. اس میں انہوں نے کہا کہ عورت مرد سے کم عقل نہیں ہے بلکہ اسے تعلیم سے محروم رکھا گیا. تو یعنی جو پہلی ویو ہے آپ کی فیمنزم کی, اس میں بات کی جاتی ہے عورت کے تعلیمی حقوق پر, عورت کے قانونی حقوق پر, اور عورت کی معاشرتی مساوات پر. یہ آپ کی 18ویں صدی میں میری ویلسٹون کرافٹ نے یہ پہلا نظریہ دیا. اس سے آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو 20ویں صدی میں بے سیمونے نے اپنی کتاب دی سیکنڈ سیکس لکھی, جس کو جدید فیمنزم کی بنیاد سمجھا جاتا ہے, وہ بانی ہے. اور اس میں ایک جملہ بڑا ڈیفائننگ ہے, یعنی آج بھی جو فیمنزم کے حامی افراد ہیں وہ اس جملے کو استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ون از ناٹ بورن بٹ رادر بیکمز اے وومن, یعنی انسان عورت پیدا نہیں ہوتا بلکہ معاشرہ اسے عورت بنا دیتا ہے. تو جہاں پر پہلی ویو میں میری ہمارے سامنے عورت کے حقوق کی بات کر رہی تھی, بے سیمونے اب حقوق سے آگے بڑھ کر عورت کی شناخت پر آ گئی. یہ آپ کی دوسری ویو ہے. ٹھیک, پھر آپ کے پاس جو آپ مزید آگے چلیں فیمنزم کی بحث, ہمارے پاس بٹلر جوڈتھ, یہ تیسرا نام آتا ہے, اور انہوں نے یہاں پر تیسرا نظریہ پیش کیا کہ جینڈر یا جنس یہ بھی آپ کے جو سوشل کانسٹرکٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے. تو 3 آپ کے سامنے مختلف لہریں آئیں.
پہلی لہر میں آپ نے بات کی عورت کے قانونی حقوق کی، عورت کی تعلیم کی، عورت کی معاشرتی مساوات کی. دوسری لہر میں آپ نے بات کی معاشرتی ڈھانچے کی، اس کی شناخت کی، اس کے خاندان کی. تیسری لہر میں بٹلر جوڈتھ نے اس نے کہا کہ اس میں جنس کو یا جینڈر کو بھی ڈیفائن کیا جانا چاہیے. اور جو آپ کے پاس چوتھی لہر ہے، جو آپ کی اب 21ویں صدی کی لہر ہے، اس میں جو ماڈرن فیمنزم ہے، آپ اس میں آن لائن ہراسمنٹ کی یا آن لائن خواتین کے حقوق کی یا ڈیجیٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ہم نے ایک ڈیفائن کر لی چیز کہ عورت کے جو حقوق ہیں اس کو فیمنزم کس طرح 4 مختلف ویوز میں لے کر جاتا ہے اور کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، جس میں آپ نے کہا کہ فیمنزم تو عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کون سے حقوق کی بات کرتا ہے 4 مختلف ادوار میں. اور پھر آپ نے کہا کہ اسوہ زینبی عورت کی شناخت کو، کردار کو، مقام کو کس زاویے سے پیش کرتا ہے. دیکھیے، میرے نزدیک جتنا میں نے اسٹڈی کیا فیمنزم کو اور اسلام میں عورت کے حقوق کو، میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ان دونوں میں، یہ جو دونوں سکولز آف تھاٹس اگر ہم کہہ لیں، آپ اس کو مغربی فیمنزم کہہ لیں اور آپ اس کو اسلامک فیمنزم کہہ لیں، اس میں بنیادی اختلاف حقوق کا نہیں ہے بلکہ کانسیپٹ آف بینگ ہیومن کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بنیادی طور پر انسان کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا، یہ سب سے بڑا اختلاف ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ مغربی فیمنزم وہ جب عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس کی فریڈم اٹونمس ہے، یعنی ایک انسان ہر طرح سے آزاد ہے، خود مختار ہے، اس کے اوپر کوئی قید نہیں، اس کو مکمل آزادی دو. یہ آپ کی ماڈرن یا مغربی فیمنزم کی انسان کی ڈیفینیشن ہے. قرآن یا اسلام جب انسان کی ڈیفینیشن پیش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ انسان سب سے پہلے عبداللہ ہے. تو جو بنیادی اختلاف ہے ماڈرن فیمنزم میں اور اسلام میں جس طرح عورت کو ڈسکرائب کیا گیا، وہ انسان کی ڈیفینیشن میں. جب آپ انسان کی ڈیفینیشن پر سیٹل ہو جاتے ہیں نا، تب آپ کے انسان کی ذمہ داریاں بھی بدل جاتی ہیں، عورت کا کردار بھی بدل جاتا ہے، اس کے حقوق بھی بدل جاتے ہیں، اس کے فرائض بھی بدل جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر اب دیکھیں کہ آپ کو فیمنزم مختلف آپ کو حقوق کی بات کر رہا ہے، عورت کو تعلیم کے حقوق دینے چاہیے، مساوات دینی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. کس طرح اس کی زندگی ایک مکمل آزاد زندگی گزارنی چاہیے. قرآن مجید آپ نے کہا کہ خواتین کو اسوہ زینبی یا اسلام کس طرح سے پیش کرتا ہے. قرآن مجید تو آپ کو بالکل ایک گراس روٹ لیول پر جا کر ایک اصول دیتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ چیز میں نے سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی دیکھی اور قرآن میں بھی دیکھی کہ ائمہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو وہ سوال کا براہ راست جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ ایک کلیہ پیش کر دیتے تھے، ایک فارمولا پیش کر دیتے تھے، تاکہ اس وقت بھی سوال کا جواب مل جائے اور اگر کبھی آنے والے دور میں اسی طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو تو اس کا جواب بھی اسی سے نکالا جا سکے. یعنی ایک فارمولا. مثال کے طور پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے کہا کہ مولا میں نماز کی رکعت کے بارے میں کثیر الشکوک ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے مغرب کی مثلا 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 رکعت پڑھی ہیں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو اس کو ایک مبطلات نماز کا ایک ٹیبل بتا دیتے، جو ہمارے پاس بھی تاکیبات نماز میں ہوتا ہے کہ 3 اور 4 میں شک ہو تو کیا کرو، 4 اور 5 میں شک ہو تو کیا کرو. لیکن مولا نے یہ نہیں کیا. مولا نے اس کو فارمولا بتا دیا. مولا نے کہا کہ جہاں پر آپ کو شک ہو تو آپ زیادہ کو کم پر لینا، لیکن یہ کہ آپ کی نماز باطل ہوتی ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو نماز مغرب کے تعداد میں شک ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی، مولا کہہ رہے ہیں زیادہ کو کنسیڈر کرو، یعنی 3 کو کنسیڈر کرو، سمجھو کہ تم نے 3 رکعت پڑھ لی، 2 کو نہ کرو، لیکن یہ کہ تمہاری نماز باطل ہوتی ہو. یعنی اگر اب نماز مغرب میں 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو اگر اب آپ زیادہ کو لیں گے تو 4 رکعت تو مغرب کی ہوتی نہیں، تو وہ نماز باطل ہو جائے گی. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک کلیہ دے دیا. میں نے یہی چیز جب آپ کی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا عورت کے حقوق پر یا انسان کے حقوق پر یا عورت کی شناخت پر قرآن میں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، تو وہ آپ کو ایک کلیہ دے دیتے ہیں. اچھا، قرآن نے جو عورت کی شناخت، مقام، کردار کے اوپر جو فارمولا دیا ہے وہ آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ ہے، سورہ نحل کی آیہ مبارکہ نمبر 97. ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. آپ کو فیمنزم تو صرف ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے. قرآن آپ کو صرف زندگی کا وعدہ نہیں دے رہا، قرآن آپ کو حیات طیبہ کا وعدہ دے رہا ہے. قرآن آپ کو ایک باوقار، ایک متوازن، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا وعدہ دے رہا ہے. تو اسلام صرف مساوات کی یا ایکویلٹی کی بات نہیں کرتا.
جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پوری جو زندگی ہے آپ کو وہاں پر مساوات یا ایکویلٹی نہیں نظر آئے گی، آپ کو وہاں پر جسٹس یا عدل نظر آئے گا۔ شہید مطہری کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے جو میری اس گفتگو کو سم اپ کرے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ اسلام مرد اور عورت کو ایک جیسا نہیں بنانا چاہتا بلکہ دونوں کو ایک جیسی عزت دینا چاہتا ہے۔ ایکویلٹی کا مطلب یونیفارمٹی نہیں ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اس نظریے کی عملی مثال ہیں۔ انہوں نے اپنی عظمت کبھی بھی اس بنیاد پر ثابت نہیں کی کہ وہ مردوں جیسا کردار ادا کریں، بلکہ انہوں نے عورت رہتے ہوئے ایسی قیادت کی ہے کہ جو بہت سارے مرد بھی نہ کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اگر ہم اسوہ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عورت مرد کا عکس نہیں ہے، بلکہ عورت اپنی انفرادیت کے ساتھ اپنی عظمت کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہی ہمیں بتایا کہ عفت، حیا اور جرت یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک عورت با حیا ہو اور تو وہ جرت مند نہیں ہو سکتی، ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک عورت با حجاب ہو تو وہ میدان عمل میں آ کر کام نہیں کر سکتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ عورت کی اصل طاقت اس کے چہرے میں نہیں ہے، وہ بازار کی زینت نہیں ہے، وہ جائیداد نہیں ہے، جائیداد کی وارث ہے، وہ خاندان کا صرف ایک حصہ نہیں ہے، وہ پوری ملت کو، امت کو تشکیل دینے میں برابر کی شریک وار ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ فیمنزم کی ڈیبیٹ کو دیکھا جائے اور اگر اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو قرآن کی، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہت عمدہ۔ خواہر گل زہرا، اب ہماری گفتگو عورت کے مقام، شناخت، کردار سے چلتے چلتے اب آ گئی ہے عورت کی رول، قائدانہ رول پہ۔ وہ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ جناب زینب کو ہم نے رول ماڈل رکھا اس فیمنزم کے حوالے سے، جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اب گھر سے نکل کر عورت کا رول کہیں سماجی رول آ چکا ہے۔ آپ مکہ سے کربلا آنے کے بعد اور کربلا کے بعد جناب زینب کا رول ایک قائدانہ انداز میں نظر آتا ہے۔ خطبہ کوفہ اگر ہم پڑھیں، پھر دربار ابن زیاد اور یزید میں آپ نے بیان کیا آپ کا کردار، جی یہ آپ کا کردار خواتین کی فکری، سماجی اور سیاسی لیڈرشپ کے بارے میں کیا گائیڈ لائن، کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب تک کے تمام سوالات میں سے یہ اہم ترین سوال ہے، اور اس سوال بذات خود پر ہی ایک الگ پورا پروگرام ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات ہیں، اور میں سوال کا جواب دینے سے پہلے ضرور یہ بات کہوں گی کہ جو ہمیں انسانی تاریخ کے عظیم ترین خطبات، جن کو دی گریٹ سرمنز آف ہیومن ہسٹری کہا جاتا ہے، جس میں لوگ جو ہیں وہ سقراط کے بھی خطبہ دفاع جو ہے اس کو شامل کرتے ہیں، مارٹن لوتھر کنگ کے خطبات کو شامل کرتے ہیں، اس میں نیلسن منڈیلا کے خطبات کو شامل کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو دو خطبات ہیں، ایک بازار کوفہ میں جناب زینب کا خطبہ اور دوسرا دربار شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ، میں کہتی ہوں کہ وہ ان تمام خطبات سے، آپ چاہے مارٹن لوتھر کنگ کا خطبہ ہے، سرمن ہے آئی ہیو اے ڈریم، اور اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، لوگ اس کو پراپر اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے یہ دو خطبے ان تمام خطبات سے اوپر ہیں، اور یہ کوئی جو شیلا بیان نہیں ہے یا یہ میں نے جوش خطابت میں بات نہیں کی۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بی بی نے یہ خطبات اس وقت دیے کہ جب آپ ایک ایسے حاکم کے سامنے کھڑی ہیں جو جابر ہے، جو ظالم ہے، جو جس کی حکومت ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور مطلق العنان بادشاہ ہے، دربار اس کا ہے، فوجی اس کے ہیں، سپاہی اس کے ہیں، عمرہ اس کے ہیں، سفیر اس کے ہیں، بات اس کی ہے، اور اس کے سامنے ایک بی بی ایسی ہیں جو معظمہ ہیں، جو بزرگوار ہیں، جو قیدی ہیں، جن کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بی بی اس کے سامنے کیا کہہ رہی ہیں کہ میں علی کی بیٹی ہوں، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ کیا تیرا نام باقی رہے گا؟ یاد رکھ، جو مٹنے والی ہے یزید وہ تیری حکومت ہے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر میرے بھائی کی محبت ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ یہ خطبہ ایک ایسے دربار میں دیا گیا جہاں پر ظالم بادشاہ تھا، مطلق العنان حکمران تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خطبہ ایک ایسی خاتون نے دیا جو اسیر تھی، جو معظمہ تھی، جو بزرگ تھی، جو کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد اس دربار تک پہنچی تھی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس خطبے نے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس خطبے نے تاریخ کا بیانیہ بدل دیا۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ نہ ہوتا تو بلا مبالغہ، بلا شک،
آج تاریخ کا بیانیہ یزید کے حق میں ہوتا اور آج دنیا کی بیشتر آبادی یزید کو ہی اہل حق اور یزید والوں کو اہل حق کہہ رہی ہوتی. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو بی بی کے خطبات ہیں وہ خواتین کی فکری، سماجی، سیاسی قیادت کے بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جب ہم عام طور پر سیاست کی بات کرتے ہیں، سیاسی قیادت کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں پارلیمنٹ آتی ہے، ہمارے ذہن میں اپوزیشن آتی ہے، ہمارے ذہن میں ریلیاں آتی ہیں، ہمارے ذہن میں دھرنے آتے ہیں. خصوصاً اگر ہم پاکستانی سیاست کی بات کریں تو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ آتا ہے، کنٹینرز آتے ہیں، روڈ بلاکس آتے ہیں. یہ ایک ٹپیکل سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب سیاسی قیادت کی بات کی تو بی بی نے بتایا کہ سیاست صرف حکومت کا نام نہیں ہے بلکہ سیاست حق کی حفاظت کا نام ہے. اس سے بھی زیادہ اہم بات اگر میرے سامعین اس ایک میسج کو ہی لے جا سکیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو، پولیٹیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو اس مخصوص جملے پر، اس مخصوص ڈائمنشن پر تحقیق کرنی چاہیے کہ بی بی نے بتایا کہ سیاست اقتدار کا نام نہیں ہے بلکہ سیاستدان کا یا جو رہنما ہے اس کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی مورل اتھارٹی کو بلند کرے. بی بی سلام اللہ علیہ نے جب کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اب کیوں روتے ہو اور خدا کرے کہ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اس کو مصائب کا جملہ سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک جذباتی جملہ ہے کہ اب تم کیوں روتے ہو، خدا کرے کہ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو. یہ بی بی صرف جذباتی ایک بیان نہیں دے رہی بلکہ یہ بی بی لوگوں کی اخلاقی سوچ کو بیدار کر رہی ہیں. بی بی لوگوں کے اس سوئے ہوئے شعور کو بیدار کر رہی ہیں جو مسلسل بنو میہ کے پروپیگنڈے کے بعد سو گیا تھا. پھر اگر آپ نے واپس ہم سوال کی طرف آئیں کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کیا ان سے پیغامات ملتے ہیں یعنی فکری سماجی حوالے سے، تو میرے خیال میں ہمیں 7 اصول بی بی کے خطبات سے ملتے ہیں، چاہے وہ شام کا خطبہ ہو، چاہے وہ یزید کے دربار کا خطبہ ہو. پہلا اصول جو بی بی کے خطبے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قیادت کا سرچشمہ علم ہے، جنس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ عورت ہوں یا مرد ہوں آپ قیادت کر سکتے ہیں. اور بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے علم اور جس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ جناب زینب کو کہ انتی بحمد للہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. یزید نے بی بی کے سامنے سورہ آل عمران پڑھی. بی بی کا علم ایسا ہے کہ بی بی نے جب گفتگو کی تو بی بی نے سورہ آل عمران سے ہی جواب دیا. تو پہلا اصول بی بی نے یہ بتایا کہ قیادت کا سرچشمہ جنس نہیں ہے بلکہ علم ہے. دوسرا اصول بی بی نے یہ بتایا کہ قیادت کا مقصد اقتدار نہیں ہے بلکہ حق کی حفاظت ہے. چاہے ظالم کا دربار ہو، چاہے جابر کا دربار ہو، آپ کا جو نیریٹو ہے، اور میں اسی لیے بی بی سلام اللہ علیہ کو لیڈر آف نیریٹو واریئرز کہتی ہوں. یعنی 21ویں صدی کی جو جنگ ہے وہ تو جنگ ہی بیانیے کی ہے، وہ نیریٹو کی جنگ ہے. امریکہ نے ویتنام پر جنگ کی، عسکری قوت مسلط کی، بیانیے کی جنگ وہ ہار گیا. سوویت یونین افغانستان میں آیا، عسکری قوت تھی، عسکری غلبہ تھا، بیانیے کی جنگ ہار گیا. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے دوسرا اصول یہ دیا کہ بیانیے کی جنگ کو جیتنا بہت ضروری ہے. تیسرا اصول بی بی سلام اللہ علیہ نے، امیر المومنین کا بھی قول ہے کلمات کثار میں، مولا فرماتے ہیں کہ دوسروں کا بوجھ بانٹنے سے لازمی سرداری حاصل ہوتی ہے. تو بی بی نے بتایا کہ قیادت بحران میں پہچانی جاتی ہے، آرام میں نہیں پہچانی جاتی. جب آرام ہو تو کوئی بھی رہنما بن سکتا ہے، لیکن جب بحران ہو اس وقت جو اٹھے گا سامنے آئے گا وہ آپ کا حقیقی رہنما ہوگا. پھر بی بی نے بتایا کہ عورت بازار کی زینت نہیں ہے، عورت گھر میں قید رکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت سماج کا ضمیر بھی بن سکتی ہے، عورت ایک قوم کا حافظہ بھی بن سکتی ہے. پھر بی بی نے بتایا اگلا اصول کہ عورت کی حیا، اس کی جرت، اس کی عفت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. اور آخری چیز بی بی سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ حقیقی قیادت وہ مورل اتھارٹی سے جنم لیتی ہے. یعنی یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت گیا، اس کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو گئی اور اس کی حکومت قائم رہ گئی، لیکن بی بی نے بتایا کہ حقیقی فتح وہ نہیں ہے جو عسکری طاقت کے بلبوتے پر حاصل کی جائے، بلکہ حقیقی فتح اس کی ہے جس کو اخلاقی طور پر فتح ہو. تو اسی لیے بی بی سلام اللہ علیہ کو معمار شعور کربلا بھی کہا جاتا ہے. اب ہماری گفتگو خواہر اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ جو بڑا اہم سوال، کیا اسلامی تصور عورت اور جدید فیمنزم کے درمیان ڈائلاگ، مکالمہ ممکن ہے تو اس مکالمے کی بنیاد کن پرنسپلز، کن اصولوں پہ ہونی چاہیے؟
بہت ہی پچھلے سوالوں کی طرح انجم بھائی بہت ہی شاندار اور بہت ہی تھاٹ فل سوال میں کہوں گی آپ نے دیا، اور سوال میں دہرا دوں تاکہ جواب مجھے دینے میں آسانی ہو۔ سوال آپ نے کیا کہ کیا اسلام کا جو تصور ہے عورت کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں، اس کی شناخت کے بارے میں، اور جو ماڈرن فیمنزم ہے، کیا ان کے درمیان مکالمہ ممکن ہے؟ کیا ڈائلاگ کی راہیں کھلی ہوئی ہیں؟ اگر ہے تو اس کی بنیاد کن اصولوں پر ہونی چاہیے؟ تو جی میں سوال کے پہلے حصے کا جواب دینے سے پہلے میں سوال کے دوسرے حصے کا جواب دوں گی۔ آپ نے کہا کہ کن اصولوں پر بنیاد اس کی ہونی چاہیے۔ اصول یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ اس کتاب کا بیان کرتا ہے جو کتاب قیامت تک قائم رہنی ہے، باقی رہنی ہے، جس کتاب کے ہر حرف میں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ہے۔ وہ کتاب جو تعبیر معصومین کے مطابق دلوں کی بہار ہے، قرآن مجید ہے۔ تو مکالمے کا اصول یا ڈائلاگ کا اصول وہ پروردگار عالم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو دعوت دو الی سبیل ربک، خدا کے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، یہ اصول خدا بتا رہے ہیں۔ ڈائلاگ کا کیا اصول ہے؟ حکمت کے ساتھ ڈائلاگ کرو اور بہترین نصیحت کے ساتھ ڈائلاگ کرو، اور آگے فرماتے ہیں وجادلہم باللتی ہے احسن، اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کرو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو آپ کا بنیادی اصول ہے، اور قرآن کا مزاج ہی یا اسلام کا، اگر میں اسلام کی طرف سے بات کروں کہ کیا جدید فیمنزم میں اور اسلام کے درمیان ڈائلاگ ممکن ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن یا اسلام اختلاف سے نہیں ڈرتے یا ڈائلاگ سے نہیں ڈرتے، بلکہ قرآن تو اختلاف کو اپریشیٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے۔ ہمارے سامنے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ جہاں پر انہوں نے کسی بھی سوال کرنے والے کی گردن کو لوہے کی تلوار سے نہیں کاٹا، بلکہ جہالت کی گردن کو علم کی تلوار سے کاٹا ہے۔ تو قرآن تو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی طرف سے یا اسلام کی طرف سے یا اسلامی تصور عورت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ڈائلاگ بالکل ہو سکتا ہے، ان اصولوں پر ہو سکتا ہے جو اصول قرآن مجید نے سورہ نحل آیت نمبر 125 میں خود اسٹیبلش کیے ہیں۔ بدقسمتی سے لیکن اب جو یعنی جو ڈفرنس آتا ہے وہ اس لیے کہ جو بہت احتیاط سے میں اگر لفظ استعمال کروں کہ جو غیر معصوم نمائندگان ہیں اسلام کے، بدقسمتی سے انہوں نے ایک ایسا پرسیپشن بلڈ کر دیا کہ اب دو انتہائیں پیدا ہو گئیں۔ مغرب کو یہ لگتا ہے یا مغربی فیمنزم کو یہ لگتا ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، اور یہ جو اسلام کے غیر معصوم نمائندگان ہیں جنہوں نے ایک خاص تصویر پیش کی، ان کو یہ لگتا ہے کہ مغربی فیمنزم شاید عورت کو اتنا بے راروی کی راہ پر لے جانا چاہتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اب اگر آپ نے کہا کہ کیا ان میں ڈائلاگ ممکن ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ان میں مماثلتیں کیا ہیں، پھر دیکھیں گے کہ اختلاف کیا ہے، اور آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ڈائلاگ کیوں ممکن نہیں ہے۔ فیمنزم کی میں نے آپ کے سامنے چاروں ویوز بتائیں۔ میں نے کہا کہ پہلی ویو میں فیمنزم نے کہا کہ قانونی مساوات چاہیے، تعلیم کا حق چاہیے، معاشرے میں حق چاہیے۔ دوسری ویو نے کہا شناخت چاہیے۔ تیسری ویو نے کہا ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کو معاشی مساوات۔ یہ ساری چیزیں مغربی فیمنزم کہتی ہے۔ مغربی فیمنزم یہ کہتا ہے کہ عورت پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، بلکہ 1400 سالوں سے کہہ رہا ہے۔ مغربی فیمنزم یہ کہتا ہے کہ عورت کو تعلیم کا حق دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف اور مستند ترین حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، یعنی وہ اس کے اوپر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر مغربی فیمنزم کہتا ہے کہ عورت کو معاشی یعنی اس کو ایکوالٹی دینی چاہیے، فائنینشیل ایکوالٹی، اور یہ وہ چیز ہے جس پر زیادہ تر اسلامک فیمنزم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مغرب تو عورت کو فائنینشیل سرکل میں آنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اسلام آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا جواب میں آج ہمیشہ کے لیے دے کر اس ڈیبیٹ کو ختم کر دوں گی کہ اگر فیمنزم عورت کی معاشی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے تو قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، سورہ نساء کی آیہ مبارکہ نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ قرآن کہہ رہے ہے کہ مردوں کو ان کی کمائی سے حصہ ہے، عورتوں کو ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ یہ معاشی مساوات اگر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہ فیمنزم یہ ڈیبیٹ کرتا ہے کہ اسلام تو عورت کو فائنینشیل سرکل کا حصہ ہی نہیں بناتا، قرآن جبکہ 1400 سال پہلے کلیئرلی کہہ رہا ہے۔ یہ آیت عورت کی ملکیت کو، اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے۔ پھر ایک اور جو بہت اعتراض کیا جاتا ہے، جبری شادیاں۔ فیمنزم اگر جبری شادیوں کی مخالفت کرتا ہے، اسلامی فقہ میں بھی نکاح کے لیے عورت کی رضامندی بنیادی شرط ہے، تو جہاں جہاں پر حقوق ہیں وہاں پر اسلام پہلے سے موجود ہے۔ اور جو بات میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہی، میں آپ کو پھر وہی بات دہراؤں گی کہ
اختلاف جو ہے یہ تو ہو گئی مماثلتیں، اختلاف جو ہے وہ حقوق کے اوپر نہیں ہے، اختلاف نمبر 1 انسان کیا ہے اس کی ڈیفینیشن پر ہے، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ آزادی کی کیا لیمٹس ہیں۔ فیمنزم یا مغرب یہ کہتا ہے کہ آزادی لمٹ لیس ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، انسان کو کلن خود مختار کلن آزاد ہونا چاہیے، لیکن اسلام آزادی دیتا ہے، لیکن ایسی آزادی جو انسان کو اس کی خواہشات کا غلام نہ بنائے۔ سورہ جاسیہ میں خدا نے کہا کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے میں سمجھتی ہوں کہ اختلاف صرف یہاں پر ہے۔ مغربی فیمنزم کہتا ہے کھلی آزادی ہو، اسلام کہتا ہے وہ آزادی نہ ہو کہ جس آزادی کے بعد تم خود اپنی ہی خواہشات کے غلام بن جاؤ۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مماثلتوں کو دیکھتے ہوئے، بنیادی اصول کو دیکھتے ہوئے بالکل ڈائلاگ ممکن ہے اور ڈائلاگ ہونا بھی چاہیے۔ بہت شکریہ خواہر گلزارہ، یقیناً یہ کتنا اہم موضوع ہے کہ 30-35 منٹ کی گفتگو وہ تمام تر باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی جو ہمارے حاضرین کے ذہنوں میں سوال ہیں، لیکن حاضرین میرا خیال ہے، اور یقیناً شاید نہیں یقیناً پہلی بار اس موضوع پہ ہم نے ایک نوجوان عالمہ اسکالر سے بات کی ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس موضوع پہ مزید گفتگو ہو، مزید پہلو، مزید پرتیں بیان کی جائیں، تاکہ آج جدید دور میں ہماری نوجوان نسل، خاص طور پہ نوجوان بچے بچیاں اس پورے موضوع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ اسوہ زینبی اور فیمنزم ایام ازاں ہے ان دنوں میں، اسی لیے اس موضوع پہ گفتگو کا دروازہ کھولا گیا کہ اسلام ٹائمز اردو کی ویب سائٹ اور دیگر ہمارے سوشل میڈیا چینل ان پہ گفتگو جاری رہے گی۔ اور آج کی گفتگو میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آئی، عورت کے حقوق، عزت اور معاشرتی کردار پہ مکالمہ صرف ایک سماجی نہیں بلکہ فکری اور تہذیبی مسئلہ ہے، اور جناب زینب کی سیرت ہمیں سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ علم، کردار، عفت، جرت اور حق گوئی عورت کی اصل طاقت ہے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ ہوتا ہے، جو مکالمہ، دلیل اور احترام کے ساتھ جیسے خواہر گلزارہ نے بیان کیا، آپ کا ایک بار بہت شکریہ۔ لیکن میں پھر یہی عرض کروں گا، موضوع کی اہمیت کو ہم اتنا احاطہ نہیں کر سکے ہوں گے۔ آخر میں چند مصرے شہید محسن نقوی کے جو اس پورے فیمنزم اور اسوہ زینبی کا احاطہ کرتے ہیں۔ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب۔ اور یہ دو مصرے یہ بیت نبوت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ یہ آخری مصرع ہی کہ تطہیر میں، جیسے خواہر گلزارہ کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ فیمنزم پہ جب بات ہو تو تطہیر میں زہرا ہو اور تیور میں علی ہو۔ ہمارا پروگرام اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینل پہ دیکھنے کے بعد ضرور تجزیہ اور اپنا تبصرہ دیجیے گا۔ خواہر گلزارہ آخر میں آپ کوئی اور 1-2 جملے کہنا چاہیں تاکہ ہم پروگرام کو کلوز کریں۔ بالکل، میں 2 جملے کہنا چاہوں گی۔ ایک تو جو سب باتیں قرآن نے کہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے قرآن کو بہت پڑھا اور شاعر مشرق بھی ہیں، حتیٰ علامہ اقبال نے بھی ایک جملہ کہا تھا، حکمت مغربیاں سے نہ دل سوزی نہ کشاد۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب سے آپ عقل و خرد لیں، بالکل لیں، اور وہ بالکل مغرب کے مخالف نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے پاس عقل ہے، خرد ہے، لیکن روحانی تڑپ نہیں ہے، انسانی ہمدردی نہیں ہے، دل سوزی نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف مغرب کو اس لیے رد نہ کریں کیونکہ وہ مغرب ہے، ظاہر ہے مغرب کی بہت ساری ایڈوانسمنٹ بھی ہیں تعلیم کے میدان میں، حکمت کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، لیکن روحانی تڑپ، انسانی ہمدردی، دل سوزی وہ لینے کے لیے آپ کو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامنا ہی پڑے گا۔ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا، میں سمجھتی ہوں کہ اس جملے کو ضرور مزید کھولا جانا چاہیے، اس جملے پر مزید تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جملہ صرف صبر کا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ توحید کا جملہ ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت، میں کہتی ہوں کہ بی بی ایک انسالوڈ مسٹری ہے، یعنی ایک ایسی مسٹری ہے جو آج تک ہم سالو نہیں کر سکے۔ تو میں ضرور یہ سامعین سے اپنے، خاص طور پہ جو طلباء ہیں جو ایم فل کر رہے ہیں یا جو تھیسز لکھ رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں،
میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اگر لیڈرشپ پڑھ رہے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت کو ضرور پڑھیں. اگر آپ کمیونیکیشن سٹڈیز پڑھ رہے ہیں آپ بی بی سلام اللہ علیہ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو ضرور پڑھیں. آپ اگر وارفیئر نیریٹو کیسے بنایا جاتا ہے یا اگر آپ اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیسے ایک نیریٹو کو شکست دی, ایک نیریٹو بنایا اور پھر اس نیریٹو کی اس بیانیے کی ایسے حفاظت کی کہ وہ 1400 سال کے بعد بھی وہی بیانیہ زندہ ہے اور پوری حکومتی مشینری کے باوجود, بنو امیہ کے پروپیگنڈے کے باوجود, قاضی شرح کے فتووں کے باوجود, بے پناہ مال و دولت کے باوجود یزید کا اور بنو امیہ کا بنایا ہوا پروپیگنڈا فیل ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بنایا ہوا پروپیگنڈا آج بھی کامیاب ہے کیونکہ وہ حق پر مبنی ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے گوشوں کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے. یہی میرا پیغام ہے اور یہی میری استدعا ہے. بہت شکریہ حاضرین, ناظرین اور سامعین, ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ تاکہ میں نے جیسے کہا کہ خود بھی دیکھیے اور اس لنک کو مختلف اپنے جاننے والوں سے شیئر کیجیے. یقیناً یہ ہمارا آخری پروگرام نہیں ہے, بارش کا پہلا قطرہ کے طور پہ خاہر گلزارہ کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی. انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ جیسے خاہر نے بیان کیا بہت سی چیزیں ہیں, گفتگو جاری رہے گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.